اب آتا ہے وطر کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کا طریقہ جو عام طور پر تھا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے، یعنی تہجد کی رکعتیں جو تھی وہ کتنی تھی؟ 11 رکعتیں. ہر 2 رکعتوں پہ سلام پھیرتے اور 1 رکعت وطر پڑھتے، یعنی 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی. چنانچہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں. صلاۃ اللیل مثنی، یہ بخاری کی روایت ہے. فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدۃ، پھر جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، اور یہ تمہاری 1 رکعت نماز کو طاق بنا دے گی، یعنی وطر کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، کہ وطر آخر رات میں 1 رکعت ہے. بیسیکلی وطر عشاء کے ساتھ نہیں ہے، وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وطر رات کی آخری نماز ہے، یعنی تہجد کا حصہ ہے بنیادی طور پر. لیکن جو لوگ تہجد نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھتے تو وہ سہولت کی خاطر پھر رات ہی کو پڑھ لیتے ہیں عشاء کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے 2 ہلکی رکعتیں ادا کرو. اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، مثلا تحیت الوضو کے 2 نفل آپ ہلکے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. وضو کر کے تہجد شروع کرنے سے پہلے ہلکی رکعتیں، یعنی جس میں چھوٹی کوئی صورتیں 2 پڑھ کے تو اسے آپ ختم کر لیں، اور نیت میں رکھیں کہ آپ یہ تحیت الوضو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا، 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، پھر 2 طویل رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر 1 وتر. یعنی پہلے 2 ہلکی رکعتیں، پھر اس کے بعد طویل نماز، یعنی 2 لمبی رکعت، پھر اس کے بعد ہر 2 رکعتیں جو تھی وہ پہلے سے کم ہوتے ہوتے پھر 1 وتر پہ آ گئی. یعنی کرنے کا تو آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ جو اتباع کا معاملہ ہے نا، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فالو کرنا، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اپنا ہی ایک لطف ہے. اور یہ مسلم کی روایت ہے. پھر 1 رکعت وتر پڑھا اور یہ 13 رکعتیں ہوئی. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے، آخری 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان بات چیت بھی کرتے. یعنی اگر وتر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ 2 ایک دفعہ پڑھ کے اور 1 ایک دفعہ، تو اس کے بیچ میں سلام کر کے بات بھی ہو سکتی. حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 اور 1 رکعت میں سلام سے فصل کرتے. یعنی اگر 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 الگ. حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ نے 1 ہی وتر پڑھا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا، وہ فقیہ اور صحابی ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. امام مروزی فرماتے ہیں کہ فصل کی 1 رکعت والی احادیث زیادہ ہیں، یعنی اس طرح پڑھنے کا طریقہ زیادہ روایت ہوا ہے. کس طرح؟ یعنی 3 رکعتیں مغرب کی طرح پڑھنے کی ممانعت ہے، 3 رکعتوں میں 2 الگ پڑھ کے سلام پھیر کے اور پھر 1 کھڑے ہو کے الگ پڑھ لی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی 7 کبھی 9 کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی 7 پڑھی تو مطلب کیا ہے؟ 6 نفل ہوئے اور 1 وتر ہوا. کبھی 9 تو 8 کے بعد 1، کبھی 11 یعنی 10 کے بعد 1. ایسا کیوں تھا؟ ہمیشہ 1 نمبر کیوں نہیں رکھا؟ ایک تو اس میں یہ کہ وسعت ہے، کوئی ایک لگی بندی روٹین نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ نوافل میں فرض کے درجے میں گنتی نہیں پوری کریں گے آپ. اب فرض جیسے 4 رکعتیں تو آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی. یہ نہیں کر سکتے. 4 فرض ہے تو 4 ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، 3 نہیں کر سکتے. لیکن تہجد جو ہے وہ نفل نماز ہے، اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کبھی آپ بیمار ہوتے تو بیٹھ بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے. حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے، بس جو شخص 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، جو 3 پڑھنا چاہے وہ 3 پڑھے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی اس میں بھی وسعت ہے، زیادہ اور کم دونوں میں چوائس ہے، کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے، ان میں 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ان 5 وتروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ طریقہ بھی آپ سے معلوم ہوتا ہے. یعنی 2 طریقے پتہ چلے نا، ایک تو یہ کہ 2 پڑھ کے اور آخری رکعت 1 الگ، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ 2 پڑھ کے مثلا 6 پڑھ لی اور اس کے بعد 5 رکعتیں مسلسل بغیر بیچ میں اتحیات پڑھے، ٹھیک ہے. تو آپ 5 یا 7 یا 3 یا 9 اگر وتر کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر اتحیات پڑھے، رکعت پہ رکعت پڑھتے پڑھتے بس آخری دفعہ اتحیات پڑھیں گے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 کر کے اور آخر میں 1 الگ پڑھ لیں. یعنی دونوں طریقے درست ہیں.
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وتر میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 بار وتر پڑھنا جائز نہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نہ پڑھو، 5 یا 7 وتر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ یعنی یہ 3 نہ پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ 3 پڑھ ہی نہیں سکتے، اس سے مراد یعنی مغرب کی طرح 3 نہ پڑھو۔ مغرب میں کیا ہوتا ہے 2 پڑھ کے اتحیات بیٹھ کے پھر بغیر سلام پھیرے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسرا ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ اگر 3 آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے تو بیچ کا اتحیات نہ پڑھے، تینوں اکٹھی پڑھ لیں، مراد یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں وتر پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وتر پڑھے، کیونکہ رات کی آخری نماز وتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی اگر تہجد کی نیت ہے تو پھر وتر صبح پہ چھوڑ دو، لیکن اگر یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ نہیں تو پڑھ کے سو جاؤ۔ اور اس صورت میں اگر آپ پھر پڑھ رہے ہیں دوبارہ تو کیا کریں گے، پھر خالی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک رات میں 2 دفعہ نہیں، یعنی رات کو بھی پڑھے پھر سویرے اٹھ کے دوبارہ وتر پڑھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو پڑھ لی ہے تو پڑھ لی ہے، اگر سویرے آنکھ کھل گئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ بعض لوگ اس میں یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں، جس کی میرے پاس ابھی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن سنا ہے میں نے اسی طرح، کہ اگر آپ رات کو وتر پڑھ کے سو گئے تو صبح اٹھ کے پہلے 1 رکعت الگ پڑھ لیں، وہ کیا ہوگی رات کی نماز کو طاق کر دے گی، پھر 2 پڑھ لیں، پھر آخر میں 1 پڑھ لیں۔ لیکن اس کی میرے پاس دلیل نہیں ہے سنت سے کوئی، میں نے اس طرح کسی عالم کو کہتے ہوئے سنا تھا، لیکن بہرحال اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کنفیوژن ہو گئی۔ اسی کنفیوژن سے بچانے کے لیے تو ہمیں ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے جو ہماری درسی نصابی سب نماز کے طریقوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 3 وتر پڑھنے کا طریقہ، اور ہم کھٹ سے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ورائٹی کیوں ہے؟ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائے استفتاح تھی اس کی کئی ورژنز ملتے ہیں، ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ بنیادی بات یہ کہ جب انسان صرف ایک لگے بندے گھسے پٹے طریقے سے ایک کام سالوں سال کرتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مشین بن جاتا ہے، کوئی اس میں شعور نہیں باقی رہتا، کوئی اس میں سوچ سمجھ کا عمل دخل نہیں رہتا، بس آنکھیں بند کی ہوئی اٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے، آنکھیں نہیں کھول رہے اول سے آخر تک، اور کچھ یاد نہیں کہ کیا پڑھا، وہی قل ھو اللہ پڑھی اور بس بات ختم۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک شعوری تعلق کا نام ہے، اور اس شعوری تعلق میں اگر آپ ایک دن ایک طریقہ کریں، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، تو اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ ایک نیا پن باقی رہے گا، تمام سنتیں بھی زندہ رہیں گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں بس ایک ہی طریقہ بتا دیا جاتا اور پھر ہم ایک ہی کے ساتھ چپک کے رہ جاتے، اور اس کا نتیجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیں بے روح ہونے لگتی۔ اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بتایا جائے جو واقعی صحیح احادیث کے ساتھ اوتھینٹک سورسز کے ساتھ موجود ہے، یعنی یہ سب چیزیں آپ جا کے بخاری، مسلم، ابو داؤد کی کتابوں میں، کتاب الصلاۃ میں خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عام طور پر جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی تو کوٹ کیا جاتا ہے فلاں کہتی ہیں، وہ سب کچھ میرے نام لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ میں نہیں کہتی، یہ موجود ہے کتابوں کے اندر، یہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں اس لیے پتہ ہی نہیں تو نیا لگتا ہے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی نمازیں آپ پڑھتے تھے، ہر موقع کی نماز، جتنے بھی خاص کوئی اوکیزن آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں، تو ان میں پھر جب آپ نے قرات کے انداز مختلف اختیار کیے، جیسے تہجد کے بارے میں آتا ہے، کبھی سری قرات کی، کبھی جاہری کی، کبھی ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہے، کبھی 2 رکعتوں میں سورۃ النساء سے لے کر المائدہ تک چلتے گئے، 7.5 پارے چلے گئے، یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ نماز کے اندر ایک جان رہے۔ کیا یہ ایک حقیقت ہے؟ آپ اگری کریں گے کہ انسان روٹین کا عادی ہو کر ملل کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو عام زبان میں بوریت کہتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ اب مثال کے طور پر رکوع کے اذکار ہیں، پتہ شاید آپ کو بھی ہو، کہیں پڑھے ہی ہوں، لیکن میں نے جب ان کو ٹرائی کیا، یقین کریں نماز میں ایسا لطف آیا مجھے، کیونکہ ہمیشہ ہم پڑھتے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بس ایک ہی چیز آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک اور دعا ہم نے سیکھی ہوئی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، اس کے علاوہ میں تو نہیں کچھ اور پڑھتی تھی، کہیں ادھر ادھر پڑھا بھی تو اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن جب سے مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ اگر بدل بدل کے چیزیں پڑھے تو نماز میں ایک روح پیدا ہوتی ہے، تو میں نے کل ہی یہ ٹرائی کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو ایک عجیب لطف نماز میں محسوس ہوا۔ تو پہلی تو وہی تسبیح ہے جو سبحان ربی العظیم کی ہے، دوسری وہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تیسری ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور یہ
مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی، ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم میں بھی، انہیں کتنی کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح 6 حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئی ہے یہ دعا رکوع کی، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے اسلام لایا، جھکے ہوئے ہیں تیرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے اعصاب، سب کچھ تیرے آگے جھکا ہوا ہے۔ وہ جو 5 منٹ کا رکوع ہے اس میں اگر آپ یہ بار بار تسبیح کریں پھر آپ دیکھیں اپنی کیفیت کہ یا اللہ تیرے آگے جھکا ہوا، میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہیں، میرے اعصاب بھی جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی جھکا ہوا ہے، میری تمام چیزیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ نمازوں میں انشاءاللہ یقینی خشوع پیدا ہوگا۔ پھر اسی طرح سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، ایک اور تسبیح یہ ہے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر یہ آتی ہو، فجر کی نماز میں 1 پڑھ لیجئے، ظہر میں 2، عصر میں 3، مغرب میں 4، عشاء میں 5، تہجد میں 1 اور، تو بدل بدل کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی جو تاثیر ہے وہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے اذکار ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، کیونکہ وہ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جتنا طویل آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ نے رکوع کیا، اور جتنا طویل رکوع کیا اتنا ہی کھڑے ہو کے دوبارہ قوما کیا۔ اب کھڑے ہو کر کتنی دفعہ آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ لمن حمدہ، اس سے تو بات نہیں بنے گی، لیکن جب آپ ذرا اور بہتر طریقے سے حمد و ثنا کریں گے، ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ مسلم میں، نسائی میں اور ابو داؤد میں روایت ہوئی ہے۔ تو حدیث کے خزانوں میں یہ بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم تک نکل کر آئی نہیں، پھر ہم نے ان سنتوں کو زندہ نہیں کیا، ان کو پڑھا نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی کوشش انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے، اسپیشلی ینگ گرلز۔ اب جو چیزیں زندگی میں داخل ہو جائیں گی وہ اگلی زندگی میں سہولت کے ساتھ آپ کر پائیں گے۔ پھر اسی طرح دعائے قنوت کے 2-3 صیغے، پھر اسی طرح سجدے کی دعائیں، سجدے کی دعاؤں میں بھی اسی طرح یہ جو رکوع کے ہیں ان کے علاوہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو یہ سب گر ہیں یا نسخے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بڑھانے کے۔ پھر اسی طرح ہم جو اتحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی رب اجعلنی والی صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں، اس میں بھی 2-3 صیغے جو ہیں وہ مسنون کتابوں سے ثابت ہیں۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں، اور اسی طرح جو دعائیں استفتاح ہے جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم، بلکہ اس کے علاوہ اللہم باعث بینی، یہ بھی دیکھا گیا جن کو اللہم باعث بینی آتا بس وہ پھر اس پہ اٹک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اس میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی دعا بھی ہے۔ پھر اسی طرح بخشش کی دعا اور اللہم رب جبرائیل و میکائیل، یہ تہجد کی نماز میں استفتاح کی دعا۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑھتے نہیں بھی تو پتہ تو ہو، کیا ایسی ہی دنیا سے چلے جائیں گے کہ اتنی بھی پہچان نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز اور کس کس رنگ میں اپنے رب کو پکارا۔ کتنے بے خبر ہیں آپ اپنے محبوب سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہمیں سب کو ہے لیکن ان کی پہچان نہیں ہے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ فائدہ بتائیے؟ قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور اگلے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور پچھلے صالحین کی بھی روش رہی ہے۔ اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کیسے؟ شیطان جو انسان کی گدی پر سر پہ 3 گرہیں لگاتا ہے، یعنی اس کے دماغ کو جکڑتا ہے ایک طرح سے، وہ کھل جاتی ہیں گرہیں جب انسان صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایک اچھے نفس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، ورنہ خبیث نفس کے ساتھ اور سست نفسی کے ساتھ انسان دن کا آغاز کرتا ہے۔ رات کا جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں خصوصی طور پر
قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے؟ استغفار. دیکھیں استغفار نہیں ہوتا، باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار. استغفار یعنی تہجد کی دعاؤں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اس کے علاوہ تہجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے. افلا اکون عبدا شکورا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور پھر شوہر کو اٹھاتی ہے اور نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی. یہ تو تھے فضائل، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے. نمبر 1 اللہ کا ذکر کریں گے. تو ذکر میں کون کون سے ذکر؟ پہلا ذکر اللہ اکبر 10 بار، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو سے پہلے آل عمران کی آخری 11 آیات اور اس کے بعد چوتھا کلمہ. چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہم اغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا؟ اس کو بخش دیا جاتا ہے. اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تہجد کی تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے. تہجد کی دعائے استفتاح کیا ہے؟ تہجد کی دعائے استفتاح، ایک تو ہر نماز کی دعائے استفتاح ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو تہجد کی اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن آخر تک. اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ استراحت، 2 سجدوں کے بیچ میں جلسہ، یہ کیسے ہوتے تھے؟ آپ کی قرات تہجد میں کیسی تھی؟ ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی. اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے؟ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ تقریباً 7.25 پارے. دوسری روایت میں یہ بات پتہ چلتی ہے. اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو 200 آیات پڑھ لے؟ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں. اس سے ایک نئی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ کے بعد النساء شروع کر دی اور آل عمران بعد میں پڑھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں. قیام اللیل الگ ہے، وتر الگ ہے. آپ اگر قیام اللیل 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور 5 رکعت وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اگر قیام اللیل کے 8 پڑھنا چاہتے ہیں اور 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. وتر ہے، نفل ہے. یعنی وتر ایک سیپریٹ نماز ہے، الگ نماز ہے. جو چاہے 5 پڑھ لے ایٹ اے اسٹریچ، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے ایٹ اے اسٹریچ، جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے، ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے نوافل آپ 2 پڑھنا چاہیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھنا چاہیں 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 5 وتر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل 4 پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ آپ پہلے 10-20 نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد وتر. جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے طریقے پر لمبی نماز پڑھیں لیکن اس کو سنت کے اندر ہی رہنے دیں. قیام اللیل کیا ہے؟ رات کے شروع میں ہو تو تراویح کہلاتا ہے، بعد میں ہو تو تہجد. اگر پہلے پڑھ لیا ہے تو بعد میں تکلف نہ کریں. لیکن اگر آپ 2 وقت میں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی، چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی ہے. ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو اس کی نماز میں سے 5واں حصہ ملتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لک من صلاتک ما اقلت منہا، تمہارا اپنی نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا. اقلت یعنی جو تمہاری شعوری نماز تھی. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھ ہی گیا ہے رات کو تو آپ اسے کہ نہیں پابندی لگ گئی تمہاری، بس سٹاپ یہی ختم کرو، رات کو تراویح پڑھ چکے اب نفل نہیں تہجد کے وقت پڑھو، تو نہیں پڑھنے دیں اس کو نفل، کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے. ایک ہے احسن مسنون طریقہ، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد. اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی ذاتیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں، ادھر سے صحیح نہیں پڑی ادھر سے صحیح نہیں پڑی، تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو ایسی چیزوں پہ لوگوں پہ بہت سختی کر کے انہیں روکے نہ کہ اچھا رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہو گئے، رکو یہاں، ایسا نہیں کریں، کرنے دیں، نفل ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن سنت بتا دیں کہ مسنون کیا ہے. آج کی وتر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ وتر رات کی آخری نماز ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی، وتر 1 3 5 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ 9 تک بھی ہو سکتے ہیں.
تہجد اور وطر دو الگ الگ نمازیں. وطر نہ عشاء کی نماز کا حصہ نہ تہجد کی نماز کا حصہ، یہ رات کی آخری نماز ہے. چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو تہجد کے بعد پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.